ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جند بلد ولد جسد رسب جسب نظم عظم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وأولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم وابن ماجه. محروم حقیقت ہے ساحل کے تماشائی محروم حقیقت ہے ساحل کے تماشائی ہم ڈوب کے سمجھے ہیں دریاؤں کی گہرائی وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں میں لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں سے صدا پائی لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں میں سزا پائی. محترم حضرات اکابر علماء کرام میرے قائم مقام استاد محترم جناب حضرت مولانا بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث سابق شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ دہلی اور میرے کرم فرما جناب حضرت مولانا عبد الخالق صاحب شریف نگر اور میرے کرم فرما جناب حضرت مولانا محمد عطاء الرحمن صاحب قاسمی اور میرے دوست شفیق جناب حضرت قاری محمد مبین صاحب محتمم مدرسہ باب القرآن اغوان پور اور دیگر اساتذہ کرام علماء کرام ائمہ عظام اور نوجوانوں اور دوستوں اور پیارے پیارے معصوم بچوں اور پردہ نشین خواتین طیبات،
آج آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس جامعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلیمی سال کے اختتام پر دستار فضیلت کے موقع پر حضرات اکابر علماء کرام کی زیر نگرانی یہ اجلاس منعقد ہوا، جیسا کہ ہمیں محتمم جناب حضرت مولانا محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ بچوں کا پروگرام پہلے مستورات کا پروگرام ظہر کے بعد سے عصر تک ہوا، عصر کے بعد تیاری کے بعد پھر طلباء کا پروگرام ہوا، پھر سرزمین آسام سے تشریف لائے ہوئے شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تفصیلی بیان ہوا۔ اس کے بعد جناب حضرت مولانا بشیر احمد صاحب جو میرے استاد کے قائم مقام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان کا بیان ہوا۔ اس کے بعد آج شعلہ اور مقرر شعلہ بیان جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر دھوم مچائی ہوئی ہے، جناب حضرت مولانا عبد الخالق صاحب شریف نگر اتراکھنڈ، ان کا بیان ہوا۔ اور اس کے بیچ میں طلباء نے نظمیں پڑھی، ناظم اجلاس نے بہت ساری نصیحتیں کی، اور وقت بھی تقریباً 11 کے بعد ہو چکا ہے۔ نماز آپ حضرات ادا کر چکے لیکن کھانا نہیں کھایا۔ میری تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جتنی دین کی باتیں تھی وہ سامنے آ گئی۔ حالات حاضرہ پر مولانا عبد الخالق نے تفصیلی بات اور معاشرے کے عنوان سے تفصیلی بات کر دی۔ اب تو ایسا وقت ہے کہ دعا کر لی جائے، اگر آپ اجازت دے تو دعا کرا دیں، اور اگر اجازت دے تو اگر ایک بات آپ برداشت کر لیں تو وہ ایک بات آپ حضرات کے گوش و گزار اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ اجازت ہے؟ پیچھے والے تو بول ہی نہیں رہا۔ بھائی یہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں نہیں دیکھ رہا، آگے آ جاؤ۔ یہ بیٹھ کر کے حدیث پاک سننا، اللہ کا کلام سننا، اس کی توہین ہے۔ آپ آگے آ جاؤ، کرسی نہیں ہے، آگے آ جاؤ، آگے بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ علماء کی زیارت ہوگی۔ لیکن یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ بات ایک کہنی ہے، اس لیے کہ میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، خداوند قدوس تکبر سے بچائے۔ 5 مارچ تک کوئی تاریخ خالی نہیں، اور بزرگوں جنوری سے شروع ہوئے تھے اور مستقل اسفار چل رہے ہیں۔ تحدیث بن نعمہ کے طور پر اللہ سے ڈر کر کے کہہ رہا ہوں، رب کائنات تکبر سے بچائے۔ لیکن آپ ایک وعدہ کریں، جو بات سنیں گے دھیان سے سنیں گے۔ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بھائی دھیان سے سنیں گے نہیں، ورنہ وہی ہو جائے گا جو پہلے زمانے میں ہوا۔ ایک زمانے میں جلسہ ہو رہا تھا، اور جیسے مولانا رضوان صاحب نے ماشاءاللہ کثیر علماء بلوائے اور ماشاءاللہ 3 بیانات سے آپ مستفید ہو چکے ہیں، ایسے ہی سردی کا زمانہ تھا، ایک گاؤں میں جلسہ ہو رہا تھا۔ دیکھو ان کو نیند آ گئی، سو گئے بھیا؟ یا اللہ بھائی دعا کرا دے کیا؟ یا اللہ بیٹھ جاؤ، الیکشن میں نہیں کھڑے، آپ کے بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ جاؤ۔ ایک گاؤں میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک عالم آیا بیان کیا، دوسرا آیا اس نے بھی بیان کیا، تیسرا آیا اس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مبارکہ کے روشنی میں بیان کیا، اخیر میں چوتھا آدمی آیا، اس کا بیان ہو گیا۔ سردی کا زمانہ تھا، سردی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، جیسے پچھلے دنوں میں عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوا، رات کا بج گیا 1۔ کیا بج گیا بھائی؟ ابھی 1 کے 2 ہیں، ابھی 1 اور 1 11 ہیں، ابھی 11 بج رہے ہیں۔ ابھی میرے بزرگوں جب 1 بج گیا، 1 گیا، 2 گئے، 3 گئے، سب چلے گئے، اخیر میں 2 یا 3 آدمی رہ گئے، ایک ٹینٹ والا رہ گیا، ایک لاؤڈ اسپیکر والا رہ گیا، ایک دری والا رہ گیا، اور ایک للوا رہ گیا۔ رات کے 1 بجے مولانا نے دعا کرائی، اور دعا کرانے کے بعد فارغ ہو گئے۔ ٹینٹ والا ٹینٹ لے گیا، لاؤڈ اسپیکر والا لاؤڈ اسپیکر لے گیا، دری والا دری لے گیا، اور للوا پورے گاؤں میں ایک آدمی بچا تھا، للوا، جو اپنی مولانا کی آخری بات سن کر دعا سن کر کے چلا گیا۔
صبح کو جمعہ خان کی دکان تھی چائے کی، وہاں پر ایک آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں سیمنٹ کا کھمبا ہوتا تھا، وہ کھمبا توڑ کر کے جمعہ خان نے اپنی دکان کے آگے 2 اینٹ رکھ کے وہ جمعہ خان نے وہ کھمبا بجلی کا رکھا ہوا تھا، لوگ جمعہ کی دکان پہ آتے تھے اور چائے پی کے دیتے، کوئی پتی لگواتا تھا، کوئی چائے پیتا تھا۔ جب صبح ہو گئی، جلسہ مولوی رضوان کا رات میں ختم ہو گیا اور جب صبح ہو گئی اور جمعے کے خاکی دکان پر چائے والوں کی ہوڑ لگی تو للوا بھی پہنچ گیا اور وہاں پر جمعے کی چائے کی دکان پر تبصرہ شروع ہو گیا۔ بتا بھائی کون سے مولوی نے اچھی تقریر کری؟ اس نے کہا پہلے والے نے جو آسام سے آیا تھا، ارے تجھے پتہ رہا اس نے نہ کری۔ دوسرے والے جو آئے تھے شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے اچھی کری، ارے نہ تجھے نہ پتا۔ جو وہاں سے آئے تھے شریف نگر سے مولانا، انہوں نے تو بھائی پینٹ کٹ پہ اور بھائی بال کٹنگ پہ تمام باتیں بیان کی تھی، انہوں نے اچھی کری۔ للوا بولا تمہیں نہ پتا کچھ بھی، تقریر کری سب سے آخری مولوی نے ٹناٹن۔ کیا وہ کیسے سنا دوں؟ رات کا 1 بجے تک بیٹھا رہا آخری مولوی کی تقریر کے چکر میں، تم تو 2-3 کی سن کے بھاگ گئے تھے۔ تقریر کری آخری مولوی نے اور بات بتائی آخری مولوی نے۔ لوگوں نے کہا للوا ہمیں بتا دے کہ بہت قیمتی بات بتائی ہے، ارے کہ سنا دے کہ پہلے پتی پلواؤ۔ کیا بولا بھیا؟ وہ بولا بھائی پتی پلواؤ۔ لوگوں نے کہا یار دین کی بات سننی، پتی پلوانے میں کیا دقت؟ 90 پیسے کی پتی آتی تھی۔ بہرحال لوگوں نے کسی نے 10 چونی اور 20 روپے دیے اور للوا کی پتی کا انتظام کر دیا اور للوا کو جلدی سے انہوں نے جمعہ خان کی دکان سے لے کر کے ایک پتی چائے پلوا دی۔ اب جمعہ خان سے للوا سے کہا بتا بھائی سب کو بتا کیا بات تھی۔ سب کھڑے ہو گئے، جیسے وہ کھڑے نا ایسے کھڑے ہو گئے۔ بتا بھائی تم مجھے دیکھو نہ مت دیکھو، بتا کیا بات تھی بھائی، دھیان سے سنو۔ وہ بولا پہلے اس نے سر کھجایا للوا نے اور دھوتی ہلائی اور بولا آخری مولوی نے بڑی اچھی باتیں بتائیں۔ اچھا بتانا بھائی۔ تو مولانا فرما رہے تھے پہلے آپ مولوی کی بات سن لو۔ میں تو مفتی ہوں، مفتی مفت کے ہوں بیچارے، مولوی کی بات سن لو۔ مولانا اس زمانے میں دہلی آئے ہوں گے اور دہلی کا قطب مینار اس وقت بھی عجوبہ تھا، آج بھی عجوبہ ہے۔ اب تو اس کی 2 منزلیں ہٹا دی، ورنہ سب سے اوپر کی منزل پہ لکھا ہوا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ حکومت نے ہٹا دی کسی مصلحت سے۔ اس زمانے میں قطب مینار بڑی عجیب و غریب چیز ہوا کرتی تھی۔ مولانا فرما رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ دلی آئے، ہم نے بہت بڑا اور بہت اونچا قطب مینار دیکھا۔ مولانا قطب مینار کی تعریف کر رہے ہوں گے، بھائی بات سے ہماری کہ نہیں آ رہی؟ اب للوا تو کبھی تو کان کھجا کے سن رہا تھا، کبھی منہ کھول کے سن رہا تھا، رات کا 1 بج گیا تھا، سردی کا زمانہ تھا، کبھی کھجا لیا سن لیا۔ جب للوا صبح کو جمعہ کی دکان پہ چائے پی لی اس نے اور لوگ متوجہ ہو گئے تو للوا نے کہا آخری مولوی نے بڑی اچھی باتیں بتائی تھی، کہ کیا بتایا تھا اب تم للوا کی سن لو۔ للوا بولا مولانا فرما رہے تھے ایک دفعہ ہم دلی آئے اور دلی میں ہم نے خوب بڑا خوب اونچا کتا مرا پڑا تھا۔ کیا کہا بھائی اس نے؟ قطب کا تو بنا دیا، پر بولو میں نے بھی نہ کھائی۔ قطب کا بنا دیا اور مینار کا بنا دیا، تو میں تو بھائی دین کی بات کہوں اور آپ کر دو کتا مرا پڑا تھا، ایسے تو نہیں کرو گے؟ ذرا درود شریف پڑھ لیجئے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ محترم بزرگوں دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کے بعد حدیث شریف کو پیش کیا ہے۔ آیت اور حدیث کے ذیل میں آپ حضرات سے ایک بات گوشہ گزار کروں گا، آپ وعدہ کریں کہ بات کو دھیان سے سنیں، اس لیے کہ بات ختم ہونے بلو جا رہی ہے۔ ایک بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب اہل دل کو تڑپانے والے واقعات، اس میں اس کتاب کی 2 جلد میں اس واقعے کو نصب کیا ہے۔
یہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا، جیسے یہ آپ کا جامعہ ہے مدرسہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا۔ بات توجہ سے سنو، ایک بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا، اور اس وقت کی بات ہے کہ جب مدارس کے اندر نہ تو مطبخ کا انتظام تھا، نہ مدارس کے اندر رہنے کا کوئی معقول انتظام تھا، نہ مدارس کے اندر لائٹ اور بجلی کا انتظام تھا۔ یہ طالب علم مدرسے کے اندر پڑھنے آیا۔ استاد نے کہا پڑھائی کی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کھانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پڑوس کا ملک کا شیخ لکھتا ہے، استاد نے کہا کہ دیکھ یہاں پر مطبخ نہیں ہے، کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، اگر پڑھنا ہوگا تو دن میں پڑھے گا، رات میں لائٹ کا کوئی انتظام یہاں پر نہیں ہے، تیری اوپر ہے، اگر جو تو دن میں پڑھ لے گا، ورنہ پھر رات میں جب رات کے اندر چاند نکل آئے گا اس کی تاریکی میں پڑھے گا۔ وہ تیار ہو گیا، استاد نے پڑھانے کے لیے اس سے بات کہہ دی۔ اب دن میں رات پڑھتا تھا، لیکن رات کے اندر اس کو کوئی روشنی کا انتظام، بولو بھیا، ایک دن وہ بازار کے اندر گیا اور جا کر کے اس نے دیکھا اس بازار کے اندر سب سے بڑی دکان کس کی ہے، اور اس بازار کے اندر سب سے بڑی دکان میں مال کس کا ہے۔ تلاش کرتا پھرا، اس کو پتا لگا کہ پورے بازار میں ایک آدمی ہے جو بہت بڑا تاجر ہے، اس کی دکان بازار میں سب سے بڑی ہے، اور اس کی دکان کے اندر بڑا قیمتی سامان رکھا ہوا ہے۔ اس نے اس دکان کو ٹاک لیا، اور ٹاک کر کے اگلے دن دکان مالک کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے کہا او تاجر تجھے کچھ خبر بھی ہے، او تاجر تجھے کچھ پتا بھی ہے، تو رات میں دکان بند کر کے چلا جاتا ہے اور تو اپنے گھر جا کر کے سو جاتا ہے۔ اس بازار کے اندر اگر کسی نے چوری کر لی تو تیری دکان کے اندر تالا توڑ کر کے، بڑی دکان تیری ہے، مال زیادہ اس دکان کے اندر ہے، لوگ آئیں گے، ارے چور آئیں گے، تیرا تالا توڑ کر کے اس کا سامان نکال کر کے لے جائیں گے، تو گھر کے اندر میٹھی نیند کے اندر آرام کرتا ہے، گھر میں میٹھی نیند سوتا ہے، تجھے یہ خبر نہیں اگر چوروں نے اس کے اندر چوری کر لی سارا مال لٹ جائے گا۔ تاجر نے یہ بات سنی تو کب کب آ گیا کہ ہاں ممکن ہے چور کہیں بھی آ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر اس کا کیا علاج کروں؟ اس نے کہا علاج یہ ہے کہ میں تیری دکان کا رات بھر نگرانی کروں گا، تیری ذمہ داری اتنی ہے، میرے پاس چراغ ہے، اس چراغ کے اندر تو تیل ڈال دیا کر، تو چراغ کے تیل کے پیسے دے دے یا چراغ کے تیل کا انتظام کر دے، تیری دکان پر میں بوریا بچھا کر کے بیٹھا رہوں گا، چراغ جلتا رہے گا، تیری دکان کی نگرانی رہے گی، اور کوئی تیری دکان کے اندر قدغن نہ لگائے گا، کوئی تالا نہیں توڑے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا۔ اس نے تاجر نے سوچا ہے کہ مسئلہ آسان ہو گیا۔ اس نے کہا بتا تنخواہ کیا لے گا؟ اس نے کہا کوئی تنخواہ نہیں، چراغ میرا ہوگا اور تیل تیرا ہوگا، تو ساری رات تیری دکان کے اوپر میں بیٹھ کر کے چراغ کی روشنی میں بیٹھا رہوں گا۔ تاجر نے اس بات کو مان لیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جا کر کے جامعہ ابو ہریرہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، او پالنہار، او ہمارے پالنہار، او رزاق و کائنات کے مالک، تو نے میری تیل کا انتظام کر دیا۔ ادھر تاجر خوش ہو گیا، اپنے گھر میں جا کر کے بیوی اور بچوں سے کہا ہماری دکان کے لیے پہرے دار مل گیا۔ یہ طالب علم تھا، یہ جامعہ ابو ہریرہ کا طالب علم تاجر کی دکان پر جاتا تھا اور بوریا بچھا کر کے بیٹھ جاتا تھا اور تاجر تیل کا انتظام کرتا تھا۔ یہ ساری رات بیٹھ کر کے قرآن کو یاد کرتا تھا، ساری رات بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر کو یاد کرتا تھا، ساری رات بیٹھ کر کے حدیث پاک کو یاد کرتا تھا۔ دن میں استاد پڑھاتے تھے اور رات میں چوکیدار آ کر کے اس تاجر کی دکان پر صرف تیل کی روشنی میں ساری رات یہ مطالعہ کرتا تھا۔ میرے بزرگوں جب یہ روشنی کا دور نہیں تھا، شیخ لکھتے ہیں، بزرگ لکھتے ہیں، وہ خدا پرست انسان لکھتا ہے، ایک سال گزر گیا، تاجر اس کو پیسے، تاجر اس کو تیل کا انتظام کرتا تھا اور یہ تاجر کی دکان کی نگرانی بھی کیا کرتا تھا اور اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا، حدیث شریف بھی یاد کیا کرتا تھا۔ ایک سال ہو گیا، تاجر نے اپنی تجارت کا حساب لگایا اور تجارت کا حساب لگانے کے بعد اس تاجر نے یہ دیکھا کہ تیل پر کتنا خرچ ہوا
ہوا۔ جب اس نے تیل کا حساب لگایا، تاجر کا کلیجہ نکل آیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، نہ اس سے پہلے کبھی چوری ہوئی، نہ اس زمانے میں کبھی چوری ہوئی، اور نہ اس کے بعد کوئی چوری کا امکان ہے، لہذا میں اب تیل نہیں دوں گا اور میں کوئی نگرانی نہیں کراؤں گا۔ بھائی بات سے ہماری کہ نہیں آ رہی؟ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گیا دعا کرا دو بھائی، یہاں سے اگلے سال سنا دوں گا، یا پورا ہی کر دو جلدی جلدی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو اور بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، الیکشن میں کھڑے بیچارے بیٹھیں گے نہیں۔ ارے اللہ کے ولی بیٹھ جا جائے۔ ہاں ایک سال پورا گزر گیا۔ اب یہ اگلے دن اپنی بوریاں لے کر کے دکان پر پہنچا۔ تاجر نے کہا سنو طالب علم، آپ بات دھیان سے سن لو، نہ میرے کبھی پہلے چوری ہوئی، نہ اس زمانے میں ہوئی، اور نہ آئندہ ہونے کا امکان ہے۔ میں نے اپنے تالوں کو مضبوط کر لیا، لیکن میں نے جو یہاں پر رات بھر تیل دیا ہے، اب میں اس کو تیل کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا خرچ ہوا ہے۔ اب مجھے نگرانی نہیں کرانی، اب مجھے تیل نہیں دینا، اب اپنا انتظام خود کر لو۔ میں کئی مرتبہ پورے سال آیا، میں نے ہمیشہ تجھے جاگتا ہوا پایا، تو کتاب پڑھتا رہتا تھا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، کبھی حدیث شریف پڑھتا تھا، اور کبھی یہاں بیٹھ کر کے اللہ سے لو لگاتا تھا۔ مجھے سارا معلوم ہے، لیکن اب میں تجھے تیل نہیں دوں گا۔ ارے بات سے میری کہ نہیں آ رہی؟ یہ طالب علم رونے لگا، کہنے لگا پروردگار عالم، یہ علم حاصل کرنے کا ایک راستہ آپ نے دیا تھا، میرا انتظام آپ نے کر دیا تھا، آج تاجر کا دل سخت ہو گیا، اس نے میرے تیل کو منع کر دیا۔ یہ طالب علم بازار سے روتا ہوا اپنے مدرسے کے اندر آ گیا، اور آ کر کے گھپ اندھیرے کے اندر دیوار سے لگ کر کے بیٹھ گیا اور رونے لگا، اور روتا روتا نیند کے اندر مدہوش ہو گیا۔ اور جب نیند آ گئی تو خواب میں سب کہہ دو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ارے بیٹھ جاؤ بھائی، کون تشریف لائے بولو؟ بات ختم ہو گئی، اب کون تشریف لائے؟ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے اس کو پوچھا اور کہا کہ بچے بتا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے دیکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ چہرہ نورانی ہے اور چہرہ منور ہے۔ اس نے حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے انوار و برکات آپ کے چہرے کے اثرات کو پڑھا تھا، سمجھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ طالب علم کہنے لگا میں خواب میں کھڑا ہو گیا، نبی کے چھاتی سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، اس مدرسے میں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، چراغ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میں فلاں تاجر کی دکان پر ساری رات گرمی میں اور سردی میں بیٹھا رہتا تھا، برسات میں بیٹھا رہتا تھا، وہ مجھے تیل دیتا تھا اور میں اپنی کتاب کا مطالعہ کرتا تھا، اس کی دکان کی نگرانی کرتا تھا۔ کہنے لگا طالب علم خواب میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر کے دعائیں دینے لگا، یا رسول اللہ، وہ ایک سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سر پر پیارا پیارا ہاتھ رکھا اور فرمایا او بیٹا خاموش ہو جا، تجھے رونے کی ضرورت نہیں، اور جا کر کے بادشاہ وقت سے، جو اس وقت کا بادشاہ ہے، نام ہے سلطان محمود غزنوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اس کے دربار میں چلا جا اور جا کر کے کہنا بادشاہ وقت سے کہ تجھے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور حکم دیا ہے کہ میرے لیے تو تیل کا انتظام کر دے۔ اس کو حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ جاؤ بچے جا کر کے بادشاہ سے کہو تمہارے تیل کا انتظام کرے گا۔ یہ ابھی خواب کے اندر ہے۔ یہ نوجوان طالب علم کہنے لگا یا رسول اللہ، اول تو بادشاہ تک رسائی مشکل ہے، وہاں تک جانا ممکن نہیں، اور اگر میں چلا بھی گیا اور میں بادشاہ کے پاس چلا گیا، میں نبی آپ کا فرمان سناؤں گا، وہ کہے گا تیرے پاس نبی نے بھیجا ہے، میرے پاس تجھے
تجھے نبی نے بھیجا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول بادشاہ وقت ضرور پوچھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس نے یہ بات کہہ دی کہ تجھے نبی نے بھیجا ہے اور تو نبی کا فرستادہ ہے، وہ اگر تجھ سے دلیل مانگنے لگے، اگر تجھ سے اس کے اوپر کچھ شہادت مانگنے لگے، تو جا کر کے کہہ دینا او بادشاہ محمود غزنوی، تو روزانہ میرے اوپر 5000 مرتبہ درود پڑھتا تھا، کئی دنوں سے تو نے درود پڑھنا بند کر دیا، وہ 5000 جو درود کا تحفہ آتا تھا وہ بھی شروع کر دے، اور میرے لیے تو تیل کا انتظام بھی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ان کو ارشاد فرمائی، یہ بیدار ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس کے جسم اطہر سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ الرحمہ، نبی علیہ السلام جس کو سینے سے لگائے خوشبو میں معطر ہو جائے گا۔ صبح کا انتظار کرتا رہا، فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے اذان کے کلمات کو بلند کیا، اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، اس نے فجر کی نماز ادا کری، ضروریات سے فارغ ہوا اور دھیرے دھیرے بادشاہ کے محل کی طرف رواں اور دواں ہو گیا۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، میرے بزرگ آگے آگے بیٹھ جاؤ۔ اور یہ بچہ اب بادشاہ وقت کے جو اس کا گھر ہے اور بادشاہ کا جو دربار ہے جہاں پر بادشاہ بیٹھتے ہیں وہاں پر چل دیا، اور جا کر کے جب پہنچا تو وہی ہونا تھا ہوا کہ اس کو روک لیا گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے بچے، کہاں جا رہا؟ کہ بادشاہ سے ملنا ہے، کہ چل اس سے نہیں ملیں گے، کہ جا کر کہہ دینا، کہ جا کر کہہ دینا ایک طالب علم آیا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اور اس کے پہنچتے ہی پورا محل سرا خوشبو میں معطر ہو گیا، بادشاہ تک خوشبو پہنچ گئی۔ دربان نے جا کر کے کہا ایک معصوم سا بچہ ہے، ایک معصوم سا کلی ہے، آنکھوں سے نمدیدہ ہے، اور وہ بربرا رہا ہے اور وہ گھبرا رہا ہے، اور ایک ہی بات کہتا ہے مجھے بادشاہ وقت سے ملا دو۔ بادشاہ وقت کا محل معطر ہو چکا تھا۔ بادشاہ وقت نے کہا جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ طالب علم حاضر ہو گیا، بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں، طالب علم کھڑا ہوا ہے۔ طالب علم نے کہا مجھے بادشاہ سلامت اللہ کے رسول جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھیجا ہے، اور یوں کہا ہے میں فلاں مدرسے کا طالب علم ہوں، مدرسے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ بادشاہ وقت اللہ کے رسول نے تم سے کہا ہے کہ میرے لیے تیل کا انتظام کر دو، جب تک میں جامعہ کے اندر پڑھوں گا میرے لیے تیل کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بادشاہ نے یہ بات سنی تو لرزہ طاری ہو گیا، ایک معصوم سا بچہ نبی کی بات کرتا ہے، وہی بات کہی۔ بادشاہ وقت نے کہا وہ بچے یہ بتا کہ تجھے نبی نے یہ بات کہی، میں کیسے اس بات کو سچ جان لوں اور کیسے یقین کر لوں؟ اس نے کہا بادشاہ وقت محمود غزنوی سن، میرے آقا سے جب میں نے یہی بات کہی تو آقا مدنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے باپ اور آمنہ کے لال نے حسنین کے نانا نے کہا کہ جا کر کے اگر بادشاہ نے دلیل مانگی تو اس سے کہہ دینا اور بادشاہ یہ وقت تو روزانہ 5000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا تھا، درود کا ہدیہ بھیجتا تھا، ایک وقت ہو گیا تو نے درود پڑھنا بھی بند کر دیا، آقا نے فرمایا ہے درود کا ہدیہ بھی بھیج اور میرے لیے تیل کا انتظام کر۔ بادشاہ یہ وقت بلکنے لگا، تخت سے نیچے اتر گیا، بچے کو چھاتی سے لگا لیا اور یوں کہا کہ وہ بچے مجھے تیرا مقام معلوم ہو گیا۔ ان طلباء کی طرف تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح متوجہ ہے۔ بادشاہ یہ وقت نے اپنے ایلچیوں کو بلایا، خزانچی کو بلایا، وزراء کو بلایا اور کہا اس بچے کے کھانے کا انتظام بھی کر دو، اس بچے کی روشنی کا انتظام بھی کر دو، اور یوں کہا وزراء سے کہ اس بچے سے بھی کہا، اور دربار لگا ہوا تھا سب سے کہا کہ جو میں نبی علیہ السلام کے اوپر درود کا تحفہ بھیجتا ہوں اس کا تو میری بیوی کو بھی پتا نہیں ہے، کسی کو بھی پتا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو لرزہ طاری ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی علیہ السلام
سلطان محمود غزنوی کا دور اور نبی کے وصال کا دور، یہ بتائیں گے شیخ الحدیث، اور یہ بتائیں گے علماء کرام، یہ بتائیں گے مولانا عبدالخالق صاحب کتنا زمانہ ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام کی توجہ ان طلباء کی طرف ہے جن کی دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ نبی متوجہ ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، نبی متوجہ ہیں۔ میرے بزرگوں، نبی علیہ السلام ان بچوں کے لیے روشنی کا انتظام کرے اور ہم کچھ نہ کریں، یہ کیا ممکن ہے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرے پیاروں، جب آمنہ کا لال کرتا ہے، فاطمہ کا باپ کرتا ہے، حسنین کا نانا کالی کملی والا ان کا خیال کر کے بادشاہ وقت کو للکارتا ہے۔ ہم بھی تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی تعاون کریں گے۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ زور سے بول جا، دوبارہ شروع کر دوں گا۔ سوچنا کرنا تھی دوبارہ۔ ارے میں تو RPM کے بڑے شوگر کا پیشنٹ ہوں، سن 2016 سے شوگر ہے، RPM کے بڑے، دوبارہ شروع نہیں کرنا۔ یہ کہو کہ انشاءاللہ ان طلباء سے محبت کریں گے، مدرسے سے محبت کریں گے، علماء سے محبت کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ، سیدھا جیب میں ڈال لو، ہاتھ کہاں ڈالو بولو؟ 1 روپیہ ہو، 2 روپے ہو، 54 ہو، 58 ہو، 52 ہو، 10 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اٹھو اپنی جگہ سے لا کر کے ڈالتے جاؤ اور بیٹھتے جاؤ۔ میرے بزرگوں، نبی متوجہ ہیں، تم بھی ماشاءاللہ یہاں آ جاؤ۔ 1 روپیہ ہو، مولانا قاری رضوان صاحب دامت برکاتہم مستورات کے اندر معصوم بچوں کو بھیج دو، مستورات بھی چندہ دیں گی۔ اپنی جگہ سے ہر آدمی اٹھے گا۔ آؤ میرے پیارے، آ جاؤ۔ نبی متوجہ ہے، نبی نے تیل کا انتظام کرا دیا۔ آپ جامعہ ابو ہریرہ کے لیے، ان طلباء کے لیے انتظام کراؤ۔ آؤ میرے پیارے، آ جاؤ۔ 1 روپیہ ہو، 2 روپے ہو، 54 ہو، 58 ہو، 52 ہو، اور 10 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 20 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 50 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 100 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 200 کا نوٹ بھی لاؤ، اور 500 کا نوٹ بھی لاؤ۔ تمام نوٹوں کی برادریاں اکٹھی کر دو، جتنی نوٹوں کی برادریاں ہیں ساری لا کر کس میں اکٹھی کر دو، تاکہ ہر برادری کا آدمی، ہر مکتب فکر کا آدمی جامعہ ابو ہریرہ میں تعلیم حاصل کرے۔ نبی متوجہ، تم بھی متوجہ ہو جاؤ۔ آؤ میرے پیارے، آؤ۔ ہر آدمی آئے گا، جو پیسے نہیں لایا چھو کر کے چلا جائے گا۔ ہر آدمی اٹھے گا اور آ کر کے اس کو چھو کر کے جائے گا یا پیسے ڈال کر کے جائے گا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی سبیل ہے۔ جامعہ ابو ہریرہ کا چندہ ہو رہا ہے، مہمان رسول کے لیے تم کو کہا جا رہا ہے۔ آؤ میرے پیارے، آ جاؤ۔ 1 روپیہ ہو، 2 روپے ہو، 54 ہو، 58 ہو، 52 ہو، 10 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 20 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 50 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 100 کا نیا نوٹ ہو یا پرانا نوٹ ہو، اور 200 کا نوٹ بھی لاؤ، اور 500 کے نوٹ بھی لاؤ۔ تمام نوٹوں کی برادری اکٹھی کر دو۔ آتے جاؤ، ڈالتے جاؤ، بیٹھتے جاؤ، دعا ہوگی۔ اب دیر آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ ارے میری ماں بہنوں، اپنے سونے کی گلے کی ہسلی نکال کر کے جو تمہیں مہروں میں ملی ہے، ارے میری ماں بہنوں، تقریریں بڑی سن لی، مستورات کا بیان تم نے سن لیا، محترمہ استاذی درخش ظافشہ کا بیان تم نے سنا، رابعہ کامل تم نے، گلفشہ کا بیان تم نے سنا، مولانا کا، مولانا خالد کا، مولانا عبدالقادر کا، حضرت شیخ الحدیث کا بیان آپ نے سنا۔ ارے میری ماں بہنوں، جو تمہیں مہر کے اندر گلے کے سونے کی ہسلی ملی ہے وہ ہسلی ڈال دو، اپنے کانوں کے سونے کے بندے ڈال دو، اپنے ہاتھوں کی انگوٹھی نکال کر کے ڈال دو، اپنے پاؤں کی پازیب نکال کر کے ڈال دو۔ میری ماں بہنوں، تمہارا دین کے لیے بڑا تعاون ہے۔ سونے کی ہسلی گلے کی دینے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ علماء بیٹھے ہیں۔ وہ سونے کی ہسلی تمہیں تمہارے مہر کے اندر ملی ہے، مہر تمہارا ہے۔ ارے میری ماں بہنوں، تم سن رہی ہیں، گلے کی سونے کی ہسلی نکال کر کے بھیج دو، اپنے کانوں کے بندے سونے کے نکال کر کے بھیج دو، اپنے گلے کا کنٹھا نکال کر کے بھیج دو، میری ماں اپنے پاؤں کی پازیب نکال کر کے بھیج دو۔ نبی متوجہ ہیں، نبی نے وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو آرڈر کر دیا۔ بادشاہ وقت نے اپنا تخت چھوڑ کر کے طالب علم کو چھاتی سے لگا لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول متوجہ ہیں تو تیری روشنی کا بھی انتظام کروں گا اور تیرے کھانے کا بھی۔ بولو، آ جاؤ بھائی، جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کیوں نہیں ہے کہ لوگ کھڑے کیوں رہتے، صحیح میں نہیں ہے۔
ارے آگے آ جاؤ بھیا، آگے کیوں نہیں آ رہے؟ ڈر رہا ہے کہ مولوی سے؟ ارے ان کی زیارت کر لو، یقین سے کہہ رہا ہوں، ان کی زیارت کر لو، زیارت ان سے ہاتھ بھی ملانے نا، ہاتھ بھی انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ لاؤ بھائی لاؤ۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ، یہ چندہ آپ نے اپنی مرضی سے دیا زبردستی دیا؟ ارے بول جاؤ یار، ہاں جی